ناظرین السلام علیکم۔ ہارون رشید اور اس کے نوجوان 16 سال بیٹے کا قصہ جب وہ اس سے جدائی اختیار کر گیا، اس کا حصہ دوم۔ جب آپ بصرہ چلے گئے، باپ سے ناراض ہو کر وہاں پہ مزدوری کا کام کرنے لگے۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8 دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 دنک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کر لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دنک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتا ہے کہ میرا ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنانے کے لیے میں نے کسی معمر کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل بھی پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے۔ آپ نے بتایا کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گاری مٹی کی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دنک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرائط منظور کر لیے اور اس کو لا کر کام پہ لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبے ہی کے دن میں مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر کو بند رکھا اور شنبے کے دن اس کی تلاش کو نکلا، اور وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلے 2 شرائط بیان کیے، میں نے منظور کر لیے۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اس طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے اولیاء کے کاموں میں غیب کی مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینار دینے چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا، اور تیسرے شنبے کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔